اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلد اسلام آباد میں ہونے کی خبریں تیزی سے گردش کرنے لگیں۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفود رواں ہفتے امن مذاکرات کے لیے دوبارہ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے اہلکار نے بھی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل امریکی خبر ایجنسی نے 2 پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی ہے۔ یورپی یونین امریکہ کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا، یورپ امریکہ کو ان اصولوں کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ دھمکیوں، دباؤ اور فوجی اقدامات پر مبنی حکمت عملی نہ صرف مسئلے کا حل نہیں بلکہ پیچیدگیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ خطے میں مزاحمتی محاذ مضبوط ہے، دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ، کہا کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دشمنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور صہیونی ریاست کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے کس طرح خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ اس بار بھی دشمن کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی اور خطے میں موجود مزاحمتی قوتیں ان کے عزائم کو ناکام بنا دیں گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، گیند اب تہران کے کورٹ میں ہے۔ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، بولے ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین۔ امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میزبانی کو سراہا۔ امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا، پاکستانی قیادت نے اعلیٰ سفارتکاری کا مظاہرہ کیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی۔ صدر ٹرمپ کی ایرانی جہازوں کو ناکہ بندی کے قریب آنے پر تباہ کرنے کی دھمکی، کہا ناکہ بندی کا مقصد ایران کو تیل بیچنے سے روکنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے ایران نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ اگر ایران یورینیم معاملے پر راضی نہیں ہوگا تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی بھی ایران کو وارننگ، کہا ناکہ بندی کے دوران مزاحمت ایران کے لیے دانشمندانہ اقدام ثابت نہیں ہوگا۔ ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ وزیر اعظم کا دوسرا دورہ ہوگا۔ دورے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی میں کمی اور مستقل جنگ بندی کے امکانات بھی زیر غور آئیں گے۔ خطے میں امن و استحکام اور پاکستان کی سفارتی کردار پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں اور پاکستان کی ثالثی کے ذریعے حاصل پیش رفت اور بریفنگ دی۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عالمی امن کے لیے ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ جنگ کے اثرات خطے اور بین الاقوامی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ معیشت اور سیاست پر ہوئے ہیں۔ چین نے امریکی ناکہ بندی غیر ذمہ دار اور خطرناک قرار دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوجی تنصیبات میں اضافہ کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف جنگ بندی کو کمزور کرے گا بلکہ آبنائے ہرمز میں بھی بحری آمد و رفت کے تحفظ کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی اپیل، کہا کہ یہ واضح ہے کہ اس جنگ کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ جنگ بندی ہر صورت برقرار رہنی چاہیے، تمام خلاف ورزیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی تجویز مسترد کر دی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ لبنان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کم نہیں ہوگا اور اسرائیل کا جنوبی لبنان میں سرحدی دیہات کی عمارتیں مسمار کر کے بفر زون بنانے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو جارحیت کے خاتمے کے لیے بنیادی شرائط ہیں۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فوری جنگ بندی اور متاثرہ آبادی تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے لبنان کی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائیوں کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جب تک لبنان شعلوں میں جل رہا ہے، مشرق وسطی میں استحکام نہیں آ سکتا، صدر یورپی کمیشن ارسلا وان ڈر لین نے واضح کر دیا۔ کہا تمام فریق لبنان کی خود مختاری کا احترام کریں اور اس پر حملے بند کریں۔ اگر لبنان پر حملے نہ رکے تو امن کا جو عمل پاکستان نے شروع کروایا ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
جنوبی کوریا نے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دے دی۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جائے مونگ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے دوران جنگ جو قتل عام کیا وہ جنگ عظیم دوم میں نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل سے ذرا بھی مختلف نہیں۔ اسرائیلی بربریت کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دینے پر اسرائیلی لابی نے ان کے خلاف طوفان کھڑا کر دیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی تجارتی سرگرمیوں پر مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $99 اور امریکی خام تیل WTI کروڈ آئل کی قیمت $97.45 فی بیرل پر آ گئی۔ IMF سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط جلد ملنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم گفتگو۔ کہا فی الحال IMF کے پروگرام میں اضافے یا تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ معاشی صورتحال میں کمزوری آئے تو پھر IMF سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان فنڈنگ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ یورو بانڈ، سکوک اور کمرشل قرضوں پر کام جاری ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 2.8 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں۔ پاور ڈویژن نے پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ جولائی تا فروری بجلی صارفین کو 46 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بجلی 71 پیسے سستی ہوئی۔ کم لاگت ذرائع اور پیداواری صلاحیت کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا۔ معرکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارت کو جارحیت سے باز رکھا۔ ایران امریکہ تنازع کے دوران آبِ ہرمز کی بندش سے تیل کی عالمی سپلائی متاثر ہوئی۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا PAF رسال پور کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک مضبوط فورس ہے۔ پاک بحریہ کا ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع میں اہم کردار ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ملک بھر میں 16 سے 19 اپریل کے دوران ایک بار پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کئی مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، معاہدے کی خلاف ورزی پر PCB کی سخت کارروائی۔ بلیسنگ میزربانی پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی۔ زمبابوے کے فاسٹ بالر اگلے 2 ایڈیشنز میں PSL کے لیے نہیں کھیل سکیں گے۔ بلیسنگ نے طے شدہ شرائط کے باوجود متصادم معاہدہ کیا۔